الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ابھی آپ نے دیکھا میرے انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نور ہاشم صاحب اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے دلوں کو مزکہ فرما رہے تھے۔ اللہ جل مجدہ کا یہ احسان ہے، الحمدللہ یہ پورا خاندان علمی بھی ہے، روحانی بھی ہے اور ادبی بھی ہے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول مبارکہ جس کو امام حجر مکی نے نقل کیا، فرماتے من لا ادب لہ لا علم لہ، جس کے پاس ادب نہ ہو اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا علم ہوتا ہی نہیں۔ اور الحمدللہ یہ صرف علم والے نہیں ہیں، ادب والے بھی ہیں، نسبت والے بھی ہیں۔ جب علم، ادب اور نسبتیں اکٹھی ہوتی ہیں پھر اللہ ایسے لوگوں پہ کرامت کا تاج رکھتا ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سارے اعزہ کو، اقربا کو، ہمارے سارے دوستوں کو جس طرح یہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں یوں ہی استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ عزیزان محترم، وقت مختصر ہے، چند منٹ کی گفتگو ہوگی، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب مخاطب بھی ایمان والے ہیں اور پھر فرمایا ایمان لاؤ۔ بڑے بڑے علماء، امام فخر الدین رازی جیسے، علامہ اسماعیل حقی جیسے، سید محمود بغدادی آلوسی جیسے، یہ تمام لوگ اس پر جب اپنا قلم عشق اٹھاتے ہیں تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا بہا دیتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایک تو یہ آپ ذہن نشین رکھیں، یہ ایمان والے کوئی خاص منصب والے ہیں۔ جب اللہ بات کرتا ہے نا اپنے یار کی، ان سے کرتا ہے، سب سے نہیں کرتا۔ لیکن اس کی واضح مثال ہے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا
اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، جبکہ قرآن تو فرما رہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ یہ فرماتا اللہ نے سارے عالمین پر احسان کیا ہے، اپنا رسول بھیجا، جبکہ احسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب بات یار کی ہے تو سارے جہان والوں سے نہیں، سارے مسلمانوں سے نہیں، سارے انسانوں سے نہیں، صرف مومنین سے ہے۔ اچھا جب درود و سلام کی باری آئی تو سب کو دعوت نہیں ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود اور سلام پڑھو۔ یہاں سب کو نہیں کہا اے انسانو، اے مسلمانو، اے زمین والو، اے آسمان والو، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، لیکن دعوت ایمان والوں کو ہے۔ اللہ نے پہلے بتایا ہے تمہارا رب بھی بھیجتا ہے درود، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب چاہیے تو یہ تھا اے سارے عالمین والو تم درود اور سلام بھیجو، اے سارے مسلمانوں تم درود و سلام بھیجو، نہیں، فرمایا اے ایمان والو۔ اچھا پھر قرب کی بات آئی تو نبی تو سب کے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا میرا رسول سب کے قریب اگرچہ ہے، لیکن جب قرب کی بات آئی فرمایا ان نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان کے زیادہ قریب ہے۔ اچھا پھر جناب والا وسیلے کی بات آئی تو سب کو نہیں فرمایا، صرف ایمان والوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو میری طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کہا گیا ہم وسیلے کو نہیں مانتے، میں نے کہا تمہیں کہا بھی نہیں ہے، جن کو کہا ہے وہ مانتے بھی ہیں اور اپناتے بھی ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ جب بھی کوئی یار کی بات ہو تو اللہ ان سے کرتا ایمان والوں سے، سب سے نہیں کرتا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ان سے بات کیوں کرتا ہے اور سب سے کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں محبوب خود فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں تم میں کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار نہ کرو۔ تو اب ایمان کی تشریح تو محبوب نے کر دی، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، کہیں کذب پر مبنی دعویٰ تو نہیں ہے؟ تو میرے محبوب فرماتے ہیں دعوے کی سچائی کا عالم یہ ہے جو محبت رسول کا کہتے ہیں، محبت رسول کا پرچار کرتے ہیں، جو اپنی اولاد سے، والدین سے، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سن لو محبت کا اصول یہ ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہر وقت ذکر ہی اسی کا کرتا ہے۔ اب یہ کرائیٹیریا، یہ معیار اللہ نے کیا دیا، اللہ کے محبوب نے کیا دیا؟ فرمایا دعوت سبھی کریں گے، ہمیں محبت ہے، والضحیٰ کے چہرے سے محبت ہے، واللیل کی زلفوں سے محبت ہے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں سے محبت ہے، علم نشرح کے سینے سے محبت ہے، طٰہٰ کے تاج سے محبت ہے، یاسین کے سیرے سے محبت ہے۔ کہتے کہیں گے سارے، مگر علامت کیا ہے کہ جو جس کو محبت ہوگی وہ ہر وقت اسی کا ذکر کرے گا۔ اب محبوب نے یہ معیار دیا ہے، آپ بھی دیکھ لیں دعوی مسلمانی میں سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، پر محبوب سے محبت وہی کرتے ہیں جو ہر وقت والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں، نبی کے یاد میں محفلیں سجاتے ہیں۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اب آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہر وقت محبوب کا ذکر کون کرتے ہیں؟ ہمیں تو بہانہ چاہیے، خوشی ملے محبوب کا میلاد، کوئی پریشانی ہے دور کرنے کے لیے محبوب کا میلاد، اور ویسے بھی کچھ نہ ہو تو ہر وقت یاد مصطفیٰ میں یہ عاشق رہتے ہیں، یہ سنی رہتے ہیں، کیونکہ محبوب نے فرمایا دعوی محبت سبھی کریں گے، مگر تمہارے نبی کا فتویٰ کیا ہے؟ جس کو جس سے بھی محبت ہوگی وہ ہر وقت اکثر، بیشتر، زیادہ تر انہی کا ذکر کریں گے۔ تو یہ انہی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر فرمایا صرف یہ نہیں کہ یہ ذکر کریں اور ان کو ملے کچھ نہ، فرمایا المرء مع من احبا، یہ جس سے کہ محبت کریں گے ان کا ذکر کریں گے، پھر جس سے محبت ہوگی اللہ ان کے ساتھ ہی ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا۔ یعنی یہ محبت اور یہ ذکر انسان کو قریب کر دیتا ہے۔ اچھا یہ ایمان والے کیا ہیں؟ یہ ہر وقت محبوب کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کے چہرے کی بات کرتے ہیں،
محبوب کے زلفوں کی بات کرتے ہیں، محبوب کے لب ناز کی بات کرتے ہیں، محبوب کے حسن کی بات کرتے ہیں، نبی کے کمالات کی بات کرتے ہیں، نبی کے معجزات کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ایمان والے ہیں یہ ہر وقت یار کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فخر الدین رازی نے نکتہ دیا، فرمایا یہ جو ہر وقت اس یار کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر جب ہم بھی اس یار کی بات کریں سب سے نہیں کرتے، صرف ان سے کرتے ہیں۔ توجہ ہے، پھر ہم سب سے یار کی بات نہیں کرتے۔ والضحیٰ کے چہرے کی بات ہو ایمان والوں سے، قرب کی بات ہو ایمان والوں سے، وسیلے کی بات ہو ایمان والوں سے، درود و سلام کی بات ہو ایمان والوں سے، ہر وقت ان سے، کیونکہ یہ ذکر یار سے فارغ نہیں ہوتے، یہ ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یار کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم بھی جب بات کرتے ہیں یار کا ذکر کرتے ہیں، انہی سے کرتے ہیں، سب سے نہیں کرتے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب یہ جو بعد والا آمنو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کے دعوے دار ساری ہوں گے، لیکن ایمان لانے کا صحیح مقصد کیا ہے؟ اس پر میں دو چار باتیں آپ کی توجہ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ایمان ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نے پہلی امتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو ایسے جانتے تھے کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اتنا پہچانتے تھے، اتنا پہچانتے تھے۔ عرفان کا معنی معرفت ہے، یہ ایسے محبوب کو پہچانتے تھے، کیونکہ توریت میں محبوب کا ذکر، انجیل میں محبوب کا ذکر، زبور میں محبوب کا ذکر، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے تعلیم ہی میرے مصطفیٰ کی دی ہے۔ میرے محبوب آئیں گے ایسا ہوگا جیسے آپ فرما رہے تھے، حدیث قدسی ہے، لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب آپ نہ ہوتے کائنات نہ بنا تھا، محبوب آپ نہ ہوتے زمین نہ بنا تھا، محبوب آپ نہ ہوتے آسمان نہ بنا تھا، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ امام زرقانی نے نقل کیا، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ جو کچھ بھی ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اور ہم عقیدے کی کتابیں پڑھاتے نا تو عقیدہ شرح ابن حاجب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ابو جہل جہاں بھی بیٹھتا تھا کہتا ہیں تو یہ نبی ہیں، تو یہ نبی، تو کیا خیال ہے وہ مومن ہو گیا؟ وہ جانتا تھا یہ نبی ہے۔ نبی کو پہچاننا بھی ایمان نہیں ہے، نبی کو جاننا بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اگر نبی کو جاننا ایمان ہوتا تو عقائد کی کتابوں میں ہے ابو جہل جہاں بیٹھتا کہتا ہیں تو نبی، ہیں تو نبی، ہیں تو نبی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ چھپ چھپ کر جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے یہ ابو جہل سنا کرتا تھا، اور یہ کئی لوگ جو ہیں چھپ چھپ کے سنتے تھے، اور پھر جب راستے میں جب دن نکلتا نا تو یہ چھپ کے محبوب کا قرآن سنتے، کوئی غار ہرا کے پاس، کبھی غار ثور کے پاس، کبھی کسی وادی میں، کبھی جبل ابو قبیس کے پاس محبوب تلاوت کرتے، یہ چھپ چھپ کے کافر اور مشرکین سنتے۔ اور کبھی کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اور احادیث پاک کے اندر کہ یہ چھپ کے سنتے اور یہ محو ہو جاتے، سنتے رہتے، دن نکل آتا، اور پھر جب یہ ایک دوسرے کو ملتے ہو کہتے اوے تو کیا کریں بیاں میں، تو کیا کریں بیاں میں، وہاں سارے نبی دا قرآن سن دے پیسے ہے نا سچے، وجہ کہ لیکن ایمان نہیں ملا۔ ابو جہل نے بھی کہا یہ نبی ہیں، باقیوں نے بھی کہا نبی ہیں، لیکن ایمان والے نہیں کہلائے۔ تو پتہ چلا نہ نبی کو پہچاننے سے ایمان ملتا ہے، نہ نبی کو جاننے سے ایمان ملتا ہے۔ نبی کو جاننا اور پہچانا پہلو نے بھی تھا، وہ پہلے وسیلہ دیتے تھے، اللہ ان کو فتح نصیب کرتا تھا، اور بعد میں مکر گئے، اللہ نے لعنت بھیج کے ان کا ذکر کیا کہ وہ پہلے مجھ سے نبی کے وسیلے سے مانگتے تھے، اب جو ہے وہ جب نبی آ گیا انکار کر گئے، لعنت تو ایسے کافروں پر۔ یہ قرآن ہے۔ اسی طرح جناب والا نہ جاننا محبوب کو ایمان ہے، نہ پہچاننا ایمان ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایمان کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا دل سے اپنے نبی کو ماننا ایمان ہے۔ تو مطلب یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان میں وہ آ جائیں گے جو ذکر بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، سارا کچھ ہوگا۔ اور میں رات بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو درود ہے نا، درود کا لفظی معنی ہے داد لینا۔ اب داد لینا، داد دینا نہیں، داد لینا۔ مثلا آپ مکان بناتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، یار یہ میں نے مکان بنایا کیسا ہے؟ اب دو قسم کے دوست ہوتے ہیں،
اشارہ دے رہا ہوں سمجھ آئیے گا. ایک اوپر سے کہتے ہیں یار ڈاڈھا سونا بنائی, واہ 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 کیا بات ہے, اندروں چھریاں لگ دینے بنیا کیوں ہے, توجہ ہے کہ نہیں. اچھا پھر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مکان دیکھتے کہتے ہیں یار سبحان اللہ, اللہ تیرے نصیب کرے, تیرے بچوں کے نصیب کرے, بڑا خوبصورت ہے. وہ اوپر سے بھی خوش اندر سے بھی خوش. اب امت میں بھی دو طبقے ہیں, جو اوپر سے ذکر کرتے ہیں اندر سے چھریاں لگتی ہیں, اور ایک طبقہ یہ بھی ہے اوپر سے بھی خوش اور اندر سے بھی خوش. جو ہے کہ نہیں. تو یہ اللہ نے, یہ درود کا معنی ہے داد لینا. اللہ فرماتے ہیں لوگو میں نے ودھا کا چہرہ یار کو دیا, واللیل کی زلفیں دی ہیں, ما زغل بصر وما طغی کے کاجل والی آنکھیں دی ہیں, علم نشرح کا سینہ دیا ہے, طٰہٰ کا تاج دیا ہے. اب تم ایمان والو ذرا بتاؤ میں نے یار کیسا بنایا ہے. یہ درود کا معنی کیا ہے؟ اب بتاؤ میں نے یار کیسا دیا ہے. نبی کا ذکر ہو یہ بھی درود ہے, نبی کے حسن کی بات ہو یہ بھی درود ہے, نبی کے کمالات کی بات ہو یہ بھی درود ہے, نبی کے معجزات کی بات ہو یہ بھی درود ہے. کیونکہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے, امام بخاری کے استاد ابو العالیہ لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی پر درود کیسے بھیجتا ہے. فرماتے ہیں فرشتوں کے اجتماع میں یار کا حسن بیان کرتا ہے. ہاں جی, صحیح بخاری میں ہے کتاب و تفسیر کے اندر کہ اللہ فرشتوں کے اجتماع میں یار کا حسن بیان کرتا ہے, محبوب کی شان عظمت اور کمالات بیان کرتا ہے. تو ماننا پڑے گا. ہم کہیں اللہم صلی علی محمد یہ بھی درود ہے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود اور سلام ہے. اور ہم کہیں محبوب کے چہرہ اتنا حسین تھا یہ بھی درود ہے. نبی کے کمالات بیان کریں یہ بھی درود ہے. نبی کی محفل میلاد منائیں یہ بھی درود ہے. نبی کی سیرت کا جلسہ کرائیں یہ بھی درود ہے. ہر وقت جو یاد مصطفیٰ میں رہتا ہے یہی درود ہے. وہ کہتا رہتا ہے باری تعالیٰ تیرا یار ایسا سونا, تیرا یار اتنا حسین, تیرا یار ایسا خوبصورت, تیرا یار وجہ تخلیق کائنات ہے, تیرا یار سید سروراں ہے, تیرا یار سیاہ لا مکاں ہے, تیرا یار تتیمہ دوراں ہے. تو یہ سارا کچھ درود میں آتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان تو لائے ہو, اب کامل ایمان یہ ہے میرے یار کو مانو, اور جو مانتا ہے محبوب فرماتے ہیں وہ محبت کرتا ہے, اور جو محبت کرتا ہے ہر وقت ذکر یار میں مصروف رہتا ہے. یعنی امام فخر الدین رازی نے کہا ایمان لاؤ کا مقصد کیا ہے؟ صرف کلمہ نہ پڑھو, صرف مانو نہیں, پھر جس وقت بھی ہر وقت اپنے یار کی یاد میں وقت گزارو, یہ ہے ایمان. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے, انہوں نے ایک اور کمال کی بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہم محبوب علیہ السلام کو مانتے ہیں, مان لیا, لیکن اب دل یہ کرتا ہے کہ ان سے تعلق بن جائے. اب تعلق بنانا ہو تو پھر کیا کریں؟ تو انہوں نے بڑا سادہ سا ایک نکتہ بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کسی سے تعلق بنانا چاہتے ہیں تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے تعلق بنانے کا واحد ذریعہ ہے اسے سلام کرو. توجہ ہے, سلام کرو. اور جب آپ کسی سے سلام کریں گے آپ کا تعلق بنے گا. ایک دن سلام ہوگا, بے تکلفی ہوگی, پھر وہ تکلف ہوگا, تکلف سے بے تکلفی ہوگی, پھر تعلق بن جائے گا. پھر یہ سلام آپ کو محبت کے اس مقام پہ لے جائے گا کہ محبوب فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم, کہ جب وہ میری ذات پر سلام بھیجیں گے. اور ایک نکتہ اور بھی میں عرض کر دوں, تفاسیر کے اندر ہے امتی تب گمراہ ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ہٹتی ہے. امتی تب گمراہ ہوتا ہے جب نبی کی توجہ ہٹتی ہے. اور نبی کی توجہ حاصل کرنے کا تمام محدثین اور مفسرین نے طریقہ لکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ ہے محبوب علیہ السلام پر کثرت سے سلام کیا جائے. اور سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اور آداب سلام میں یہ بات لازم ہے کہ جس کو سلام کیا جائے اس کی طرف توجہ کی جائے, اس کی طرف دیکھا جائے. یہ نہیں سلام آپ ان کو کریں توجہ ادھر رکھیں, یہ ادب کے خلاف ہے. کہا جس کو سلام کا جواب دیں اسی کی طرف متوجہ ہوں. فرمایا سلام کرنا سنت, جواب دینا واجب. اسی لیے جب کوئی درود پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے, جب کوئی سلام پڑھتا ہے مصطفیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے. اور فرمایا یہی وجہ ہے یہ جتنے سلام پڑھنے والے ہیں یہ جب دنیا سے جاتے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے, جب یہ دنیا سے جاتے ہیں ان کے چہروں میں چمک ہوتی ہے, اور یہ گمراہ نہیں ہوتے, یہ بے ادب نہیں ہوتے, یہ گستاخ نہیں ہوتے, کیونکہ یہ درود و سلام پڑھتے ہیں. محبوب توجہ فرماتے رہتے ہیں, ان پر توجہ ہے. یہ محبوب کی توجہ کا اثر ہے کہ سب کو چھوڑ کے آج بھی مصطفیٰ کے ذکر میں آئے بیٹھے ہیں. یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. اب جناب والا ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات کی ہے
وہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اچانک کبھی میرے دماغ سے ان کا نام نکل گیا، آ جائے گا یاد۔ تو کیونکہ جب نیند پوری نہ ہو، مسلسل تھکاوٹ اور سفر ہونا، بندہ کہنا کچھ چاہتے ہے، زبان سے کچھ نکلتا ہے۔ اس لیے میں حافظوں کو آگے بٹھاتا ہوں کہ اگر میں آیت بھول جاؤں تو فوراً لقمہ دینا ہے، لیکن ایسا ہوتا کم ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، بشری تقاضا ہے، بندہ بھول بھی جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت، امام مقدسی نے لکھا، انہوں نے وہ لکھا کہ جناب والا جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے، ایمان اور توبہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں اس کا اثر عرش تک جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور عرش پہ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں فلاں نوجوان نے مجھ سے صلح کر لیا ہے، عرش کو سجا دو، اس نے توبہ کر لی ہے، وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ جب یہ نوجوان توبہ کرتا ہے عرش پہ جشن منایا جاتا ہے، جب یہ نوجوان توبہ کرتا ہے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب قبرستان پہ جو عذاب اٹھانے کے جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان میں کئی اسباب ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے تو 20 سے بھی زیادہ لکھے ہیں، مگر دو جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جوان کوئی توبہ کرتا ہے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ دوسرا کوئی عالم ربانی یا دینی طالب علم جو محبت اور ادب کے مدرسہ میں پڑھنے والا ہو، وہ کسی بستی کے اندر قیام کرتا ہے تو اس کے قیام کرنے سے 40 دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قبرستان سے۔ ایک دینی طالب علم ہے، ابھی وہ عالم نہیں بنا، ابھی ادب کے مدرسہ میں پڑھتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ دینی طالب علم ہو یا عالم، دونوں کی شان ایک ہی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دینی طالب علم اگر کسی جگہ پہ ایک رات قیام کرے تو 40 دن کے لیے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر اگر کسی علاقے میں کوئی دینی اور پورا عالم ربانی رہتا ہو تو کتنا رحمت ہوگی۔ تو پتہ چلا عالم کا وجود ایسا برکت والا ہے، یہ جس جگہ قیام کرتا ہے اس گھر میں برکت اور اس قبرستان میں برکت۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا عالم کا وجود ایسی نعمت والا ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے گا جنت میں جائے گا وہاں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا عالم کی ضرورت جنت میں بھی ہوگی۔ یا رسول اللہ جنت میں کیا ضرورت ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ فرمائے گا میرے بندو کیا مانگتے ہو؟ آج مانگو صحیح۔ اب یہ مانگ کے تھک جائیں گے، پھر یہ علماء کے پاس جائیں گے، آج رب نے فرمایا کیا مانگے؟ علماء بتائیں گے آج کہو کہ اے باری تعالیٰ تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں، آج تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آج تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جنت میں بھی لوگ علماء کے پاس جائیں گے، آپ کی جان علماء سے جنت میں بھی نہیں چھوٹے گی، وہاں بھی ان سے پوچھ کے رب سے سوال کرنا ہوگا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ان کے خلاف زبان درازی کم کیا کرو، ان سے جان نہیں چھوٹے گی۔ نکاح کے وقت آپ کو نکاح نہیں آتا، یہی آتے ہیں۔ جنازے کے وقت آپ کو جنازہ نہیں آتا، یہی پڑھاتے ہیں۔ باپ کسی کا مر جائے غسل بیچارے یہی دیتے ہیں۔ ہر خیر خواہی کا پہلو کہ یہ پاک ہو جائیں، یہ ان کو موت اچھی ہو جائے، ان کی نسل حلال کی ہو جائے، سارا کچھ کرنے میں یہ آگے ہوتے ہیں، اور تان و تشنیع کے تیر کھانے میں بھی آگے ہوتے ہیں۔ آخر محبوب کی نگاہ ناز تھی، دیکھ رہی تھی، یہ سارے کام بھی ان سے کروائیں گے اور پھر باتیں بھی ان پہ کریں گے۔ فرمایا ان کی باتوں کو نہ دیکھا کرو بلکہ میری بات سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو توبہ کا اثر بھی جاتا ہے اور پھر ایمان کا اثر بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیں حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جب کوئی جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے اس کے ایمان کی خوشبو عرش تک جاتی ہے، اور جب کوئی محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار یہ کس چیز کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو ایک فرشتہ ان کو جواب دیتا ہے زمین پر فلانے گھر میں ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، وہاں کثرت سے درود و سلام ہو رہا ہے، یہ درود و سلام کی خوشبو ہے جو عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا جب یہ درود و سلام پڑھنے والا یہ مومن، یہ ایمان والا مومن جب دنیا سے جاتا ہے نا، ایک ہوتا ہے منافق، ایک ہے مومن اور ایک کافر، ان کی علیحدہ علیحدہ حیثیتیں ہیں۔ جب کافر اور منافق مرتا ہے نا اس کی روح عرش پہ فرشتے لے جاتے ہیں، بدبو ہوتی ہے، حدیث پاک ہے سیاہ ستہ میں ہے، بدبو ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کو پرے کرو، یہ کس کی روح لے کے آئے ہو؟ بدبو ہے، یہ گستاخ کی روح ہے، یہ بے ادب کی روح ہے، یہ کافر کی روح ہے، یہ منافق کی روح ہے۔ اور پھر یہ درود و سلام پڑھنے والے مومن کی جب روح جاتی ہے خوشبو کے حلے ہوتے ہیں،
खुशबू ही खुशबू होती है। फरिश्ते एक दूसरे से पूछते हैं ये खुशबू वाली रूह किसकी है? कहा ये वद्दुहा के चेहरे से प्यार करने वाले की रूह है, ये वल्लैल की जुल्फों से प्यार करने वाले की रूह है, ये अलम नशरा के सीने से मोहब्बत करने वाले की रूह है। ये जो रूहें महबूब अलैहिस्सलाम से प्यार करती हैं, ये प्यार करने का ताल्लुक यहाँ से नहीं है, बल्कि बुखारी शरीफ में हदीस है अल अरवाह जुनूदुन मुजन्नदतुन, जब अल्लाह ने इन रूहों को गिरोह लश्कर के लश्कर पैदा किए, जो वहाँ पे मिला वो यहाँ मिलेगा, जिसका तारुफ वहाँ हुआ वो यहाँ करेगा, जिसने वहाँ यार का जिक्र किया वो यहाँ करेगा। अपनी किस्मत पे कुर्बान जाइए, वहाँ भी मुस्तफ़ा से ताल्लुक था, जिक्र करते थे, यहाँ भी मुस्तफ़ा से ताल्लुक है, जिक्र। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये जो ईमान की खुशबू है ये क्यों मिलती है, ये दरूद व सलाम की खुशबू क्यों मिलती है? कहा महबूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुक़द्दसा को, मेरे आका के जिस्म मुक़द्दसा को अल्लाह ने खुशबू वाला बनाया। जहाँ से मेरे मुस्तफ़ा गुज़रते हैं 3 दिन तक गलियों में खुशबू आती है। खुशबू मुस्तफ़ा को महसूस करके सहाबा चले जाते थे, किसी से पूछना नहीं पड़ता था। यही वजह है जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हज़रत उम्मे सुलैम आपके पसीने को इकट्ठा कर रही हैं। मेरे आका ने फरमाया क्या करेगी? हजूर इत्र बनाऊंगी, क्योंकि लाख इत्र कुर्बान जाएं आपके पसीने पर। आपके पसीने में जो खुशबू है वो किसी चीज़ में नहीं। फिर एक शख्स आता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी की शादी है, मेहरबानी करें मुझे कोई इत्र अता फरमाएं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा पसीना लिया, शीशी में दिया, फरमाया ये जाके दुल्हन को लगा दो, नस्लों तक खुशबू नहीं जाएगी। ये हदीस पाक के ये मेरे महबूब का फरमान है, नस्लों तक खुशबू नहीं जाएगी। हज़रत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कितनी बड़ी हस्ती हैं, जिनके बारे में कैद आज़म ने कहा था जब पाकिस्तान बनाए पहला लाख रुपया चंदा जो है वो पीर जमात अली शाह ने दिया है। तो जब चंदा इकट्ठा कर रहे थे पहला चंदा सुन्नियों का है, सुन्नियों के पीर का है पाकिस्तान बनने में। तो हज़रत पीर जमात अली शाह साहब वो आशिक रसूल हैं, वो फरमाते हैं मैं महबूब अलैहिस्सलाम के रोज़े पे खड़ा था, एक हबशी आ गया मेरे करीब खड़ा हुआ। अच्छा पीर जमात अली शाह की मैंने सवाने हयात पढ़ी है ना, तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि हज़रत पीर जमात अली शाह साहब उस वक्त का कीमती से कीमती अतर लेते थे। अच्छा मैंने एक नाम लिखा था कि वो इत्रुल वुर्दा लगाते थे। मैंने उसका पता किया, अभी हम पता करें ये इत्रुल वुर्दा कितने का आता है। वो 1 तोला आज भी दुबई से 2 लाख रुपए का आता है, इस वक्त भी इत्रुल वुर्दा। तो वो जो जितनी खुशबुएँ इस्तेमाल करते थे ना, इतनी कीमती कीमती खुशबुएँ। तो मैंने कहा जनाबे वाला हज़रत पीर जमात अली शाह कहते हैं उस वक्त बड़े सगीर के अंदर मुझसे ज़्यादा कीमती खुशबू कोई नहीं लगाता था। जब मैं सरकार के मवाज शरीफ पे खड़ा था ना, तो एक हबशी आ गया, रंग उसको काला, मेरे साथ खड़ा हुआ, इतनी खुशबू कि मेरी खुशबू तो ख़त्म हो गई जो मैंने लगाई हुई थी। अब मैंने जनाबे वाला इंतज़ार किया कि ये हबशी दरूद व सलाम पढ़ ले, फिर इससे पूछता हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आई है। जब वो बैर निकले बाब बकी की तरफ जाने लगे, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, पहले उनका नाम पूछा, सलाम दुआ करने के बाद मैंने कहा जनाब ये बताएं ये खुशबू आपने जो लगाई हुई है ये कहाँ से आई है? तो उस नौजवान ने कहा अंत आलिम। मैंने कहा नाम मैं आलिम हूँ। कहा फिर आपने वो हदीस सुनी होगी कि जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इत्र अता फरमाया था एक दुल्हन के लिए और साथ दुआ की थी कि क़यामत तक तेरी नस्लों से खुशबू आएगी। आप फरमाते हाँ मैंने ये हदीस पढ़ी है। फरमाया मैं उसी दुल्हन की औलाद में से हूँ। फरमाया ये देख लें सदियां बीत गई हैं, आज तक हमारे अजसाम से बच्चे हूँ या बच्ची हूँ महबूब की खुशबू आती है। बाबा तूने बड़े बड़े अतर लगाए होंगे, मैंने कभी हमारे ख़ानदान ने इत्र नहीं लगाया। सदियां बीत गई हैं, मुस्तफ़ा की खुशबू आज भी आ रही है। तवज्जो है कि नहीं है? पहले तकरीर थोड़ी मुश्किल थी, अब मैंने कहा जैसा आपका मिजाज है वैसे आसान तकरीर करूँ। वैसे तैयारी तो मैंने वही की थी, लेकिन मैंने देखा कि अभी आपका मिजाज ऐसा नहीं है, तो जैसा है तो वैसी तकरीर करनी चाहिए। अजीज़ान मोहतरम, वो कहते हैं ऐ हिंदी आलम ये खुशबू है मेरी नहीं, ये जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू है। मैं आपसे पूछता हूँ कि महबूब के पसीने की खुशबू सदियों से चलती है, तो महबूब की निस्बत की खुशबू भी तो सदियों तक चलती है। महबूब की निस्बत की खुशबू, ये निस्बत कायम करने के लिए क्या करना पड़ता है? महबूब पर ईमान लाना पड़ता है। और ईमान लाने की फिर तशरीह महबूब ने क्या की? अब मोमिन वो है कि जिसने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि फरमाया अब मोमिन वो है जो अपनी औलाद से, अपने वालिदैन से, कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करता है हर वक्त हमारा जिक्र करता है। ये खुलासा है। तो अजीज़ान मोहतरम,
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عتبہ بن فرقد، آپ کی 4 شادیاں تھیں، اور ان کی جو گھر والیاں تھیں وہ کہتی ہیں جب آپ گھر تشریف لاتے نا تو جیسے ہی داخل ہوتے پورا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا، اور ہم روز سوچتی ہیں کہ ہم بڑی قیمتی عطر لگا کے بیٹھتی ہیں، تو یہ خوشبو جو لگا کے آتے پتہ نہیں کون سا عطر ہے، کہاں سے لاتے ہیں یہ؟ آج ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ملتا ہے یہ عطر؟ آپ گھر میں آتے خوشبو ہوتی ہے۔ ویسے عورت کے لیے عطر لگا کے باہر جانا حرام ہے، اپنے خاوند کے لیے گھر میں لگا سکتی ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی سنے اور کہے چلو یہ عطر بھی لگا لیتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی عرض کر دوں، مرد وہ ایسی خوشبو استعمال نہ کرے جس کا رنگ ظاہر ہو، اور عورت ایسی خوشبو نہ کرے کہ جس کو کسی کو خوشبو محسوس ہو، وہ اپنے خاوند کے لیے لگا سکتی ہے، ویسے عطر لگانا یا پرفیوم لگانا عورت کے لیے حرام ہے۔ تو عزیزان محترم، اب وہ کہتی ہیں جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سارا گھر خوشبو دار ہو جاتا ہے، معطر ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہم نے چاروں نے مشورہ کیا کہ آج آپ آتے ہیں نا تو ان سے سوال کرتے ہیں اس عطر کا نام تو بتائیں جو آپ لگاتے ہیں۔ بیٹھ گئیں، جب آپ تشریف فرما ہوئے کہنے لگی ہے ہمارے سر کے تاج بتائیں یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے جو آپ لگاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میں تو کوئی عطر نہیں لگاتا، مجھے تو نہیں پتا، میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی خوشبو ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں محسوس ہوتی ہے، گلیوں میں جاتے ہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے، آپ کا جسم خوشبودار ہے، ذرا بتائیے تو صحیح، اس دکان کا تو پتہ بتائیے جہاں سے یہ خوشبو ملتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یہ خوشبو میری نہیں، یہ کسی عطار کی نہیں، یہ کسی عطر کی نہیں، بلکہ یہ جو خوشبو ہے جب میں چھوٹا سا تھا نا میرے جسم پہ گرمی دانے نکلے، جے کسرے کی جیسا پیتا دے وہ گرمی دانے نکل آئے۔ میرے ابا جی مجھے جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب گئے تو میرے آقا نے فرمایا اس بچے کی قمیض اتاریے۔ میری قمیض اتاری گئی، محبوب نے اپنا لعاب دہن میری پشت پہ لگایا اور ساتھ ساتھ ہاتھ ملتے گئے۔ فرمایا میں بڑا ہو گیا، پھر ایک شادی ہوئی، پھر دوسری ہوئی، اب 4 میری آپ یہ ازواج ہیں، اور دیکھ لو میرے جسم سے آج تک خوشبو نہیں گئی، یہ میری خوشبو نہیں، یہ عطر کی خوشبو نہیں، یہ جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی خوشبو ہے۔ یعنی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی یہ خوشبو ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے خوشبو آتی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کئی عاشق دنیا سے جاتے ہیں، ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے۔ اہل نظر نے لکھا، صوفیاء نے لکھا، امام شارانی نے لکھا یہ خوشبو ان کی نہیں ہوتی بلکہ ان کی قبر میں خوشبو والے مصطفیٰ جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جس مومن کی قبر میں میرے آقا کی جلوہ گری ہو وہ محبوب کو پہچان لے اور محبوب کی صفت و ثنا قبر میں بیان کر دے۔ جب فرشتے پوچھتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محبوب تو چلے جاتے ہیں مگر قیامت تک اس عاشق کی قبر سے خوشبو نہیں جاتی، وہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کے ذکر میں خوشبو، کوئی ایمان لائے ایمان میں خوشبو، پھر ایمان کی خوشبو چلتی رہتی ہے۔ حضرت سعید بن مطرف رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں، اور ان کے دائیں رخسار کی طرف سے نا خوشبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ جناب یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ کہتے میں ایک دن محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتا پڑھتا سو گیا، رات کو جانے کائنات کا دیدار ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا سعید رخسار ادھر کرو، تیری رخسار کا بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں۔ فرمایا جب ہم کرم کرتے قابل نہ قابل نہیں دیکھتے، تو قابل ہے تو تیرے رخسار کو بوسہ دینے کے لیے آئے۔ تو حضرت سعید نے اپنا رخسار، کہتے مجھے شرم بڑی آئی، میں نے رخسار آگے کیا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، محبوب نے آپ کی رخسار کو بوسہ دیا، آپ کی رخسار سے خوشبو آنے لگی۔ پھر حضرت سعید جس مجلس میں بیٹھتے، جس محفل میں بیٹھتے، آپ کی رخسار سے خوشبو آتی۔ لوگ پوچھتے سعید کیا رخسار پہ عطر لگایا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایک دن جانے عالم آئے ہیں، جانے کائنات آئے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے مہربانی کیا ہے، میری رخسار کو بوسہ دیا ہے، یہ خوشبو میری نہیں ہے، میرے یار کی خوشبو ہے، میرے سرکار کی خوشبو۔ عزیزان محترم، جو قرآن پاک ہے اس کی مختلف روایات ہیں، کہتے نہیں یہ 7 اشرا کا قاری ہے، اس میں ایک قاری، ایک جو روایت کرنے والے حضرت عاصم کوفی ہیں، یہ جو روایت پڑھتے ہیں نا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، یہ حضرت عاصم کوفی کی روایت ہے۔ تو عام مجلس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے غلط قرآن پڑھ دے بیٹا، ان کو پتہ نہیں کہ کتنی قرات پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ بہرحال ہم جو پڑھتے ہیں یہ حضرت ابو حفص کی روایت پر ہے۔
تو اب یہ حضرت عاصم کوفی جب یہ قرآن پڑھتے نا تو ان کے منہ سے خوشبو آتی. ان سے کسی نے پوچھا جناب آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے؟ فرمایا بس قرآن پڑھتا تھا، ایک دن صاحب قرآن کی کرم نوازی ہوئی، فرمایا عاصم ذرا ہونٹ ادھر کرو، جن ہونٹوں سے قرآن پڑھتا ہے تو آج تیرے ہونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. تو محبوب نے ایسا بوسہ دیا. حضرت عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے، جیسے ہی قرآن شروع کرتے پورے مجمع میں خوشبو آتی، اور پھر جب یہ دنیا سے گئے تو آپ کے جنازے میں خوشبو آتی. اور آج بھی ان کی جہاں قبر ہے مجھے وہاں جانے کا شرف حاصل ہے، آج بھی ان کی قبر اور مزار پہ کھڑے ہو تو آج بھی ان کی قبر سے خوشبو آتی ہے. جس کو میرے مصطفیٰ خوشبو عطا کرتے ہیں پھر اس تک نہیں، پھر قیامت تک نسلوں تک خوشبوئیں آتی رہتی ہیں. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ تو عزیزان محترم، جنہوں نے یہ دلائل و خیرات لکھی ہے، حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جب دنیا سے چلے گئے نا تو ان کے 70-80 سال بعد قبر کھلی تو قبر کے اندر خوشبو تھی، اور آپ کے جسم پہ لوگوں نے ایسے ہاتھ لگا کے دیکھا تو زندگی کے اثرات تھے. 70-80 سال بعد بھی آپ کا جسم میلا نہیں ہوا، مٹی نے نہیں کھایا. کیوں؟ وہ دلائل و خیرات لکھی بھی ہے، دلائل و خیرات شریف کے عامل بھی ہیں، اور جان رحمت پہ ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہیں. جو محبوب پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے قبر میں اس کا کفن نہیں میلا ہوتا، اس کا جسم ختم نہیں ہوتا. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے خواجہ مشکی، یہ تفسیر روح البیان میں بھی یہ ہے، اور یہ جوامع القلم ایک تصوف کی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہے. رسالہ کشیریہ کے اندر بھی ان کا نام نہیں لکھوا، لیکن یہ ہے کہ خوشبو آتی تھی. اس کے علاوہ تقریباً کوئی 10 سے 15 ایسی تصوف کی کتب ہیں جس کے اندر ان کا نام ہے. ان کا نام تو مغیرہ تھا لیکن ان کو خواجہ مشکی کے نام سے جانتے تھے. یہ خواجہ مشکی جہاں بھی بیٹھتے ان کے جسم سے خوشبو آتی. اب یہ دو روایات علیحدہ ہیں، میں ان کو ملا کے عرض کر رہا ہوں. ایک روایت یہ ہے کہ محبوب نے ہاتھ لگایا خوشبو آئی، ایک یہ ہے کہ چونکہ توبہ کی تھی یہ توبہ کی خوشبو آئے لیکن جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی. یہ آج کے نوجوان بچوں کے لیے یہ بات بڑی مینارہ نور ہے. یہ خواجہ مشکی یعنی مشک سے ہے، یہ مشک خوشبو سے مشکی ہے، وہ رنگت سے نہیں. تو یہ حضرت مغیرہ جو ہیں بڑے عاشق بھی ہیں، محبوب کے دیوانے بھی ہیں، اور اولیاء میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. تو یہ جہاں بھی بیٹھتے مجلس میں خوشبو آتی، جہاں جا رہے ہیں خوشبو، گلیوں میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے، ذرا یہ اپنا اس راز سے پردہ تو ہٹائیے، ذرا بتائیے تو صحیح یہ خوشبو کیسی ہے. تو آپ نے فرمایا میں ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا اور بڑا حسین و جمیل تھے آپ. تو ایک عورت ہے اس نے کپڑے خریدے اور دکان کے مالک کو کہا اس بچے کو گھر بھیج دے، میں پیسے بھجوا دیتی ہوں، بھول گئی ہوں. جب میں وہاں پہ پیسے لینے کے لیے گیا اس نے مجھے برائی کی دعوت دی. میں نے کہا میں نہیں بچ سکتا، میں نے کہا میں نے واش روم جانا ہے. وہاں گیا، میں نے گندگی اپنے منہ پہ، چہرے پہ، جسم پہ لگا دی. اس عورت نے کہا انت مجنون، تو پاگل تو نہیں ہے، چل نکل. مجھے گھر سے نکال دیا اور میں باہر نکل کے دریائے دجلہ پہ آیا. میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں گھر گیا. اب دو روایت، ایک زیارت والی، ایک دوسری کے خوشبو توبہ، دونوں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں. وجہ یہ ہے کہ جنتی کے جسم سے خوشبو آتی ہے، جنتی کے جسم سے. اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے اللہ 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. تو جس کو ایک ملے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، جو خوف سے گناہوں کو ترک کرے اس کے جسم سے کتنی خوشبو آئے گی جس کو 2 جنتوں کا اللہ نے اعلان کیا ہے. تو حضرت خواجہ مشکی فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میرے آقا نے فرمایا اے میرے امتی، تو نے اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کیا اور گناہ سے بچنے کے لیے جسم پہ گندگی لگائی ہے، تو اب ہم تمہیں ایسی خوشبو لگانے کے لیے آئے ہیں. جس مجلس میں بیٹھو گے خوشبو ہوگی، جس گلی میں جاؤ گے خوشبو ہوگی، جب دنیا میں جاؤ گے، دنیا سے جاؤ گے جنازے پہ خوشبو ہوگی، جب قبر میں جاؤ گے قیامت تک قبر سے بھی خوشبو آتی رہے گی. اور دوسری روایت ہے کہ رات کو میں جب سویا مجھے ہاتھے پہ غیبی سے آواز آئی، او نوجوان تو نے میرے خوف سے گناہ کو ترک کیا ہے، ہم تجھے ایسی خوشبو لگائیں گے کہ تیری نسلوں تک خوشبو آتی رہے گی، تیرے جسم سے خوشبو آتی رہے گی، جس محلے میں جائے گا محلے سے خوشبو آتی رہے گی، جس مجلس میں جائے گا مجلس سے خوشبو آتی رہے گی، اور جب مر جائے گا تیرے جسم سے خوشبو آئے گی، اور قبر میں جائے گا قیامت تک تیری قبر سے خوشبو آتی رہے گی. اب آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ جہاں محبوب کے ذکر کی محفل سجتی ہے، محبوب پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، وہ خوشبو کے حلے بن کے عرش پہ جاتے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں پتہ ہے؟ پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا یہ یار کا ذکر زمین پہ کرائیں اور ان کا تذکرہ عرش بری پہ نہ ہو۔ پتہ ہے؟ جیسے اللہ فرماتے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ ذکر کی مجلس میں گئے تھے۔ کس کے پاس گئے تھے؟ اللہ اس پہ قادر ہے نا، بھیج دے فلاں جگہ محفل ہے، چلے جاؤ، لیکن تلاش کر کے جانا یہ ملکوت کی سنت ہے۔ پھر اللہ فرماتے فرشتے کہاں گئے تھے؟ اللہ کو نہیں پتہ کہاں گئے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ جو ہے حدیث پاک ہے، پوچھا کس لیے جاتا ہے؟ یہ میرے یار کا ذکر کرائیں، میرے ذکر کی مجلس سجائیں، یہ زمین پہ سجائیں، اور یہ تو پھر وفا نہ ہوئی کہ عرش بری پہ ان کا ذکر نہ ہو۔ یہ عرش بری پہ اس لیے ذکر ہوتا ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، ادب کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔